تو اہمیت اور ضرورت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اہل حدیث افراد یہ اپنی خالص محبت کا اظہار عمل سے بھی اور اپنی زبان سے بھی اپنے نبی سے ظاہر کریں اور بتائیں، دنیا والوں کے سامنے ثابت کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار دونوں طریقوں سے ایسے ہوتا ہے اور اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے سوچا یہ کہ آپ کے سامنے کچھ باتیں اس تعلق سے عرض کر دوں۔ ویسے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مسلک اہل حدیث کے افراد اور علماء کا یہ عقیدہ ہے، ہر جمعے کو ہم بار بار آپ سے یوں کہا کرتے ہیں اور خطبہ جمعہ میں ایسے پڑھا کرتے ہیں، فَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ بہتر طریقہ، راستہ، عمل، سنت اور آپ کا ہی راستہ ہے اور آپ کی ہی سنتیں ہیں۔ آپ سے زیادہ بہتر طریقہ کسی دوسرے کا نہیں ہے۔ بطور خاص یہ الفاظ سنو، اگرچہ کہ 1,24,000 انبیاء کرام ہی کیوں نہ ہوں، علماء اہل حدیث اور عوام اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دوسروں کا کسی کا بھی طریقہ اتنا اچھا نہیں جتنا اچھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اگرچہ کہ وہ طریقے بتائے ہوئے دیگر انبیاء کرام کے ہی کیوں نہ ہوں، یعنی کہ آپ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، سب نبیوں نے جو بھی عمل کیا ہے وہ عمل اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کر کے دیا ہے تو وہ عمل بھی اتنا اچھا نہیں، ہمارے لیے لائق اقتدا نہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کرنے کے لیے کہہ دیا ہے تب تو وہ عمل قابل اتباع ہوگا، ورنہ وہ عمل قابل اتباع نہیں ہوگا، اگرچہ کہ نبیوں کا ہی بتایا ہوا کیوں نہ ہو۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جب یہ عقیدہ میں نے آپ کو بتا دیا، اس کے ساتھ ساتھ اس عقیدے میں ایک بات اور جوڑ لیجئے، بڑی سخت لگے گی اور بڑی گراں گزرے گی، اور بطور خاص بریلویوں کو، دیوبندیوں کو اور مسلک اہل حدیث کے علاوہ دیگر افراد کو یہ بات کان کھول کر یہ عقیدہ سننا چاہیے، مسلک اہل حدیث کے افراد کا اور ان کے علماء کا، کہ وہ اپنے نبی سے کس قدر محبت اور کتنی زیادہ والہانہ لگاؤ کتنا زیادہ رکھتے ہیں، اور ان کا ماننا اپنے نبی کو ہے تو ہے کیسا، اور کس قدر وہ اپنا اونچا مقام اپنے نبی کو دیا کرتے ہیں۔ اس عقیدے میں یہ بات اتنی اور جوڑیے کہ اگر کسی شخص نے یہ عقیدہ رکھا مسلمانوں میں سے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر عمل، طور و طریقہ، بتائی ہوئی بات کسی دوسرے نبی کی ہے، کسی دوسرے پیر کی ہے، کسی دوسرے شہید کی ہے، یا کسی ولی کی ہے، یا کسی امام کی ہے، کسی کی بھی اگر بات کو رسول اللہ کی بات پر کسی نے ترجیح دی، فضیلت دی اور بہتر اور اچھا جانا، اللہ کی قسم اس کی گواہی دے کے کہتا ہوں جس کے نام کے ساتھ میں نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فہو کافر فہو کافر فہو کافر، وہ شخص کافر ہوگا، کافر ہوگا، کافر ہوگا اگر رسول اللہ کی بات سے بڑھ کر ذرا سا بھی فضیلت اور ذرا سی بھی اہمیت کوئی دوسرے کسی نبی کی بات کو، کسی امام کی بات کو، کسی فقیر کی بات کو، کسی ولی کی بات کو، کسی امام کی بات کو ترجیح دے گا، یقیناً مذہب اسلام میں اس کا کوئی ذرہ برابر حصہ نہ ہوگا۔ اپنے آپ کو مسلم تصور نہ کرے، یہ میرا عقیدہ ہے، علماء اہل حدیث کا عقیدہ ہے، پوری بڑی ذمہ داری کے ساتھ علماء اہل حدیث کی جانب سے اور عوام اہل حدیث تک
اور دنیا کے تمام مسلمانوں تک میں یہ عقیدہ پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں، تمہارے نزدیک تو صرف اور صرف اپنے نبی کا ہی ہر حکم، ہر بات، ہر عمل اور ہر طور و طریقہ سب سے زیادہ افضل ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک مت کرو، دوسرے کی بات ملاؤ تک مت، کہ ہاں جیسا رسول اللہ نے کہا ہے ویسا ہی انہوں نے بھی کہا ہے، تو ان کی بھی بات اور ان کی بھی بات، دونوں باتیں صحیح ہیں، برابر ہیں، ایسا بھی مت کرو۔ تو میں کہنا چاہیے یہ دوسرے کی بات تبھی صحیح ہے جب رسول اللہ نے کہا ہے، ورنہ اس سے زیادہ بہتر بات دوسرے کی ہو نہیں سکتی۔ اور صرف گزشتہ لوگوں کی باتیں نہیں، قیامت تک آنے والے کتنے بھی بزرگ اور اولیاء کرام، ائمہ اعظام کیوں نہ پیدا ہو جائیں، محدثین کیوں نہ پیدا ہو جائیں، کسی کی بات قیامت تک کے لیے محمد رسول اللہ کے مقابلے میں بھی نہیں لگائی جا سکتی۔ کہاں تو رہا یہ کہ ان کی بات سے زیادہ افضل بات کسی کی قرار دینا، ہرگز ایسا ہو نہیں سکتا۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو یقین مانیے وہ یہ عقیدہ اگر رکھے اور وہ یہ سمجھے، یہ جانے دل سے اور اس کو قبول کرے کہ ہاں دوسرے کی بات اگر ایسی ہے، وہ یقیناً کافر ہوگا، اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہوگا۔ اس بات کو ذرا گرا مت سمجھیے اور اس بات کو خوشی سے لیجئے اور شوق سے ایک بار چیخ کر کے کہیے، نعرہ رسالت کے اعتبار سے کہیے اور خوش ہو کر جھوم کر یوں کہیے کہ محمد رسول اللہ واقعی میرا ایمان ہے تو یہی ایمان ہے کہ محمد ہی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حقیقی اور آخری رسول ہیں، آپ کی رسالت کے ساتھ ساتھ کوئی دوسرا رسول نہیں ہو سکتا۔ جانتے ہیں آپ میں نے یہ بات کیوں عرض کی ہے؟ میں نے یہ بات اس لیے عرض کی ہے، ایک مشہور سی روایت ہے مشکات شریف میں، عموماً آپ کو یہ روایت مل جائے گی۔ میں نے مشکات کا حوالہ بطور خاص اس لیے دیا ہے کہ وہ غیر لوگ، یعنی کہ دیوبندی اور بریلوی بطور خاص، یہ فرقوں کے لوگ جو ہمارے ہندوستان میں زیادہ تر پائے جاتے ہیں، حنفی حضرات زیادہ تر پائے جاتے ہیں، یہ ان کے یہاں پڑھنے کے اعتبار سے کتاب کو اہمیت دی جاتی ہے کہ صاحب مشکات شریف پڑھ رہے ہیں، مشکات شریف پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے میں نے یہ نام مشکات شریف کا لیا ہے، ورنہ مشکات شریف بطور خاص کوئی اصلاً کتاب سند کے اعتبار سے مسند ہونے کا درجہ نہیں رکھتی ہے کہ یہ کتاب مسند کتاب ہے، اس میں حدیثیں خود کی کسی امام کی لکھی ہوئی ہیں، نہیں، یہ مسند کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کتاب میں دیگر کتابوں سے اخذ کی ہوئی لکھی ہوئی کتابیں، لی ہوئی حدیثیں اس کتاب میں لکھ دی گئی ہیں۔ بہرحال یہ ایک علمی الگ بحث ہے۔ تو مشکات شریف کے اندر یہ روایت بطور خاص موجود ہے، کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتا ہے، سارے لوگوں کو ان کی فضیلت معلوم ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار تورات کی کچھ اوراق لے کر کے اس میں کی کچھ باتیں پڑھ رہے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ کھڑے ہو کر کے تورات میں کی کچھ باتیں تلاوت کر رہے تھے، کھڑے کھڑے تلاوت کر رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہو رہے تھے، چہرہ احمر وجہہ، چہرہ متغیر ہو رہا تھا، سرخ ہو رہا تھا، انہیں پتہ نہیں تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے کھڑے حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو کتاب تورات نازل ہوئی تھی اس کی باتیں کچھ پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، یعنی بتلا رہے تھے یہ ہے، یہ ایسا ایسا ہے، ایسا ایسا ہے۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے، اور عمر یہ تورات کی کتاب میں سے، تورات میں سے کچھ پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہوتا چلا جا رہا ہے، بدلتا چلا جا رہا ہے، غصہ ہوتا جا رہے ہیں آپ۔ فوراً حضرت عمر سے کہا، عمر دیکھ نہیں رہے ہو کیا حال ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کیا آپ کے چہرے انور پر تغیرات کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں، تمہیں پتہ نہیں لگ رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا، فوراً ہی جو آپ کے ہاتھ میں تھا اس کو ختم کیا، پڑھنا رک گئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب اقدس میں توبہ کے اعتبار سے الفاظ بولے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا۔ یا رسول اللہ معاف فرمائیے، میرا مقصد یہ ہرگز نہ تھا کہ میں آپ پر ترجیح دوں کسی دوسرے کی بات کو، کسی دوسرے نبی کی بات کو،
میں نے تو صرف میرا عرض مطلب یہ تھا یہ بتانے کا کہ اس میں اتنی اچھی اچھی باتیں ایسے لکھی ہوئی ہیں تورات میں جو اللہ رب العالمین کی کتاب ہے تورات. میں یہ صرف اتنا بتانا سنانا چاہ رہا تھا یا رسول اللہ بات میری غلطی ہو گئی, مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے اللہ کی کتاب قرآن مجید کے سامنے اس تورات کو پڑھنا نہیں چاہیے تھا, اور بطور خاص آپ کے سامنے آپ کی موجودگی میں تو نہیں پڑھنا چاہیے تھا. یا رسول اللہ معاف فرمائے, میں اللہ سے رب ہونے کے اعتبار سے راضی ہوں, رضیت باللہ رب وبالاسلام دینا, اور اسی دین سے اسی اسلام سے راضی اور خوش ہوں اپنے دین اپناتے ہوئے جو آپ لے کر کے آئے ہیں, جو آپ بتلا رہے ہیں, آپ ہی کی بات کو میں مانتا تسلیم کرتا ہوں. وبمحمد رسولہ, اور آپ ہی کا نام لے کر آپ ہی کی رسالت کی گواہی دیتے ہوئے قبول کرتا ہوں کہ رسول اگر مانتا ہوں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو مانتا ہوں, کسی دوسرے کو نہیں. جب اتنی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کی جانب سے دہرا دی, میں اگر الفاظ تھوڑا سا بڑھا کر کے یہ کہہ دوں, اپنی طرف سے اضافے کے طور پر یہ کہہ دوں تو کوئی بیجا نہ ہوگا, غلط نہ ہوگا, یقیناً درست ہوں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت عمر نے اپنے ایمان کی تجدید کی. مطلب یہ نہیں تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر ہو گئے, میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا ہوں, مطلب میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ اپنے ایمان کی تجدید کی اور دوبارہ سے اپنے آپ کو ظاہر کیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, عمر لو کان موسیٰ حیا لاتبعنی. جانتے ہو عمر, تو میری اہمیت سمجھتے ہو, مجھے پہچانتے ہو, سنو, اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے اور اس دنیا میں تشریف فرما ہوتے, اللہ کے بنائے ہوئے رسول بھی ہوتے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو رسالت سے سرفراز فرمایا ہوا تھا, اسی اعتبار سے وہ آج بھی اگر موجود ہوتے اور میں اپنی رسالت کا اعلان کرتا اور میں ہو جاتا رسول اور میں آ جاتا, تو لاتبعنی, موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ کار نہ ہوتا کہ وہ میری ہی اتباع اور پیروی کرتے اور اپنی اتباع سب کچھ ختم کر دیتے, لوگوں سے منع کر دیتے, بھئی میری شریعت اور میرے احکام منسوخ ہیں, اب اسی رسول کا سکہ چلے گا, اسی رسول کی رسالت چلے گی, اسی رسول کا فرمان چلے گا, جو کچھ ہوگا بس یہی رسول ہے, اس کے علاوہ کوئی اور رسول نہیں ہے. سارے رسولوں کی رسالت ختم, سارے رسولوں کی لائی ہوئی کتابوں کی باتیں منسوخ, سارے رسولوں کی باتیں بتائی ہوئی کیے ہوئے عمل کسی لائق نہیں. اب اگر کوئی عمل قابل قبول ہے, کوئی بات قابل قبول ہے اگر, تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ میں نے اس روایت کے حوالے سے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ اب اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ رسول کی بات کے آگے کسی دوسرے کی بات زیادہ بہتر, زیادہ اچھی ہے اور زیادہ اہمیت کی حامل ہے, فہو کافر. اہل حدیث علماء کا اور عوام کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ شخص کافر ہوگا, اسلام میں اس کو دخل کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی, پر یہ اس کا عقیدہ اگر ہے تو. اندازہ کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذات گرامی ہے. جانتے ہیں کیوں؟ یہ اس لیے ہے کہ آپ کو مسلمان ہونے کے لیے دو شہادتوں کی, دو گواہیوں کی ضرورت پیش آتی ہے. نمبر ایک لا الہ الا اللہ, نمبر دو محمد رسول اللہ. ان میں سے اگر کوئی ایک چیز کا اقرار کرے, لا الہ الا اللہ کہتا رہے اور محمد رسول اللہ کو چھوڑ دے, مسلمان نہیں ہوگا, جو کا تو کافر ہی رہے گا. اور کوئی شخص محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا رہے, لا الہ کا اقرار نہ کرے, لا الہ الا اللہ کو نہ مانے, نہ کہے, اس پر عمل پیرا نہ ہو, مسلمان نہیں ہوگا. ان دونوں کے مکمل اجتماع کے ساتھ ہی کوئی شخص مسلمان ہوا کرتا ہے. ان میں سے کسی ایک کا انکار یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کیا کرتا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے ان میں سے کسی ایک کی بات کا اقرار یا کسی ایک کی بات کو دوسرے کی بات, کسی ایک کی بات پر دوسرے کی بات کو ترجیح دے دینا انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کیا کرتا ہے. یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. چاہے کوئی انسان اللہ رب العالمین کی بات پر ترجیح دیتے کسی دوسرے کی بات کو. دنیا کے بنائے ہوئے بہتیرے سارے خدا ہیں, دنیا میں بنائے ہوئے بہتیرے سارے قوانین ہیں, دنیا میں ایجاد کیے ہوئے بہت سارے باتیں ہیں. اگر لوگوں نے کہہ دیا, یہ مان لیا کسی مسلمان نے کہ
اللہ کے حکم کے آگے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں دوسرے بنائے ہوئے قوانین، یہ قانون زیادہ بہتر ہے، جو اللہ کا قانون بنا ہوا ہے اس سے زیادہ بہتر یہ والا ہے، فہو کافر، وہ کافر ہوگا۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر کوئی کہہ دے رسول اللہ کے اس فرمان کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کا، اس کا فلاں سائنسداں کا، فلاں شخص کا، اور فلاں اور بڑے آدمی کا، فلاں محدث کا، فلاں امام کا، اس کا حکم، ان کی بتائی ہوئی بات یہ زیادہ بہتر ہے، اس میں تھوڑا سا یہ اور ایڈ کیا جانا چاہیے تھا، اتنی بات اور مل جاتی تو یہ رسول کی بات زیادہ بہتر ہو جاتی، اللہ کی قسم میں دوبارہ کھا کے کہتا ہوں فہو کافر، وہ شخص کافر ہوگا۔ یہ علماء اہل حدیث کا والہانہ لگاؤ ہے اپنے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جانتے ہیں ایسا کیوں؟ میں نے گزشتہ خطبے میں بھی کہا تھا، ہم نے یہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم جب بھی جتنا بھی علم حاصل کریں گے اور جب تک اللہ عز و جل ہمیں توفیق مرحمت فرمائے گا، زندگی جسم میں باقی رہے گی روح، اس وقت تک اپنے رسول کے ایک ایک کلمے کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ میں حضرات آپ کو تھوڑا سا علم حدیث میں اگر سیر کراتا اور میرے سامنے اگر کاش کے تھوڑے سے جانکار طلبہ اور علماء ہوتے تو زیادہ بہتر تھا، لیکن کوشش کر رہا ہوں، آپ ایک بات سمجھیے، علم حدیث میں سے آسان سے الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا میں۔ علم حدیث کے اندر ایک اصطلاح آتی ہے مدرج۔ مدرج کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کوئی بات بیچ میں داخل کر دینا، بتا دینا تشریح کے طور پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ ارشاد فرمایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے۔ صحابی کوئی تشریح کر دے رسول کی بات کی، اور حدیث سنا رہا ہو صحابی، اور حدیث سناتے سناتے بیچ میں تشریح کر دے کہ رسول اللہ کا یہ کلمہ جو ہے اس کلمے کا مطلب یہ ہے، تو اس جملے کو، اتنی تشریح کو لفظ بولتے ہیں مدرج۔ علماء اہل حدیث نے علم حدیث کی خدمت کو انجام دیتے ہر حدیث میں سے اگر کوئی کلمہ مدرج بھی داخل ہو گیا یا مدرج بھی آ گیا، یعنی کہ صحابی کی اپنی جانب سے کی ہوئی تشریح بھی آ گئی، تو علماء اہل حدیث نے یہ بیان کر دیا ہے کہ یہ اتنا جملہ، یہ اتنا ٹکڑا رسول کا نہیں ہے، رسول کا فرمان نہیں ہے، یہ فلاں صحابی یا فلاں راوی، فلاں تابعی یا فلاں تبع تابعی یا فلاں راوی کا یہ قول ہے، اس کی یہ تشریح ہے، رسول کا فرمان آپ یہ نہ جانیں، رسول نے یہ بات نہیں کہی ہے۔ کیوں؟ ممکن ہے کہ لوگ دھوکہ کھا جائیں اور اس بات کو اپنے رسول کی بات کی جانب منسوب کر دیں، اور دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی جانب یہ جملہ غلط منسوب ہو جائے کہ یہ رسول کا فرمان ہے۔ یہ ہم نے حدیث پاک کی اس حد تک خدمت کی ہے، علماء اہل حدیث نے اس حد تک ہم جانتے ہیں کہ یہ حدیث کون، اس میں کتنے الفاظ رسول اللہ کے ہیں، کتنے الفاظ رسول اللہ کے نہیں ہیں۔ سند و متن کو ہم نے الگ الگ کیا ہے، حدیث کے جملے، حدیث کے الفاظ کہاں تک درست ہیں، کہاں تک درست نہیں ہیں، کتنے ٹکڑے لمبی حدیث میں سے کون کون سے الفاظ حدیث سے میل کھا رہے ہیں، کون کون سے الفاظ اور جملے حدیث سے میل نہیں کھا رہے ہیں، رسول کے فرمان سے میل نہیں کھا رہے ہیں، ان سبوں کو ہم نے الگ کر دیا ہے۔ مدرج کی ایک مثال میں آپ کو دے دوں تو آپ کی بات آپ کو زیادہ سمجھ میں آ جائے گی۔ جیسے مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، تم میں کا کوئی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب ہرگز نہ کرے۔ جو پانی ٹھہرا ہوا ہو، مثلا تالاب کا پانی ہوتا ہے، یہ بہتا نہیں ہے، ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، گڑھے کا پانی ہوتا ہے، تو بھئی عموماً استعمال کے کبھی اس دور میں، پیچھے دور میں جائیے آپ 100 150 200 سال پرانے زمانے میں جائیں تو لوگوں کے پاس یہ نل نہیں تھے، اس طریقے سے موٹر نہیں تھی، تو تالاب اور گڈھوں کے پانی سے ہی استعمال کرتے تھے لوگ اپنے پینے کے لیے، اپنے جانوروں کے لیے، کھیتی وغیرہ کے لیے۔ تو ایسے ٹھہرے ہوئے پانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ حدیث پاک میں لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، یہ یہاں تک ایک حدیث پاک ہے، پرانے حافظے میں سے یاد آ رہی ہے تو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو آگے حدیث میں الفاظ ہیں الذی لا یجری۔ اچھا، دائم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دائم کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی ہوتا ہے ٹھہرا ہوا پانی، رکا ہوا ساکن پانی، اور دوسرا معنی ہوتا ہے دائم کا دوام سے ہے، مطلب بہتا ہوا پانی۔ تو شک ہو گیا کہ اس لفظ دائم کا دونوں معنی ہے، ایک بہنا بھی اور ایک رکنا بھی، تو ابھی کون سا معنی اس میں تصور کیا جائے؟ تو صحابی نے اس میں وضاحت آگے کر دی لا یبولن احدکم فی الماء الدائم
الذی لا یجری، وہ پانی جو بہتا نہیں ہے۔ اب حدیث پڑھنے والا یہ سمجھے گا کہ یہ یہاں سے لے کے یہاں تک الذی لا یجری تک پوری حدیث ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے، جبکہ رسول اللہ کا فرمان صرف لا یبولن احدکم فی الماء الدائم یہاں تک ہے۔ الذی لا یجری یہ مدرج جملہ ہے، یہ صحابی کی اپنی تشریح ہے۔ تو اس طریقے سے علماء اہل حدیث نے اپنے رسول کی ہر بات کو، ہر کلمے کو جتنی ان تک کوشش ہو سکی تھی اس حد تک ہم نے چھانٹا اور ہم نے الگ کیا۔ اور اگر بات آئی ہے تو وہ بھی کہہ لینے دیجیے، ایک بات آپ کے ذہنوں کی خرافات دوسری اور ختم ہو جائے، اور ایک مسئلہ شاید آپ کو اور اجاگر ہو جائے، وہ بھی ذرا سن لیجیے۔ عموماً آپ حضرات یا بریلوی، دیوبندی اور حنفی حضرات عموماً یہ الزام لگاتے رہتے ہیں علماء اہل حدیث پر، نئے نئے مولوی آ رہے ہیں اور نئی نئی حدیثیں سنا رہے ہیں، نئے نئے مولوی آ رہے ہیں نئی نئی حدیثیں سنا رہے ہیں۔ بڑی مشکل، ہم اس بات میں بڑے پریشان رہتے ہیں۔ علماء اہل حدیث، عوام اہل حدیث کی بھی اور غیر اہل حدیث عوام کی بھی ان تمام اعتراضات کو اور ان تمام طعن و تشنیع کو سنتے رہتے ہیں، گوارا کرتے رہتے ہیں، اور اس کا فی الحال اب کیا جواب دیں؟ ہم صرف اتنا آپ سے کہہ کے اپنا پیچھا چھڑا لیا کرتے ہیں کہ بھئی وہ حدیث صحیح نہیں ہے، وہ حدیث ضعیف ہے، ایسا ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے، یقین مانیے کہ ہم نے انتہا درجے کی کوشش کی ہوتی ہے، ہم نے پورا وقت لگایا ہوتا ہے، 14-15 سال تقریباً علم حاصل کیا ہوتا ہے عموماً مدارس میں جا کر کے، اور ایسا لگتا ہوتا ہے کہ کوئی ایک عالم بن کر کے آ رہا ہے، ایک اپنا وقت گزار رہا ہوتا ہے، وہ حدیث رسول کی چھان بین میں بار بار اس کو پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کے معانی کو، اس کے تراجم کو، اس کے الفاظ کو چھان رہا ہوتا ہے، حدیث کیوں ضعیف ہو رہی ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے یا نہیں ہے، اب تک لوگوں نے اس کو کیوں صحیح مانا تھا، اب اس کو صحیح کیوں نہیں مانا جا رہا ہے، یا اس کو صحیح مانا بھی تھا یا نہیں مانا تھا۔ اس میں جتنی خامیاں ہوتی ہیں ان تمام چیزوں کو علماء اہل حدیث الگ الگ کیا کرتے ہیں۔ بعد میں جب پتہ لگتا ہے کہ اس میں اتنی خامی ہے، اس میں اتنی کمزوری پائی جا رہی ہے، رسول اللہ کی جانب ان الفاظ کی نسبت غلط ہو رہی ہے، تو یقیناً ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اب لوگ ہمیں بھلے ہی کچھ کہہ لیں لیکن ہمارے رسول کی ذات پر ذرا سی بھی آنچ نہ آنے پائے۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے رسول کی بات کما حق لوگوں تک اتنی پہنچا دیں جتنا کہ رسول نے بیان فرمایا ہے۔ تو یہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ رسول ہے جس رسول کے سامنے کسی دوسرے کی بات قطعاً علماء اہل حدیث ماننا، سننا گوارا نہیں کرتے، کہاں تو رہا اس پر عمل پیرا ہونا۔ ہم نہ دل سے قبول کریں گے، نہ سننا گوارا کریں گے، عمل سے پھر کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ کان کھول کر سن لینا چاہیے میری بطور خاص یہ بات ان لوگوں کو جو لوگ رسول اللہ کی بات کو پہنچاتے ہوئے چھپا جاتے ہیں اور غیروں کا نام لے کر، اماموں کا نام لے کر، ولیوں کا نام لے کر، شہیدوں کا نام لے کر اور اپنے بزرگوں کا نام لے کر بزرگوں سے والہانہ محبت کرانے کے نعرے بھی لگواتے ہیں، بزرگوں کے نام بھی لیا کرتے ہیں، اور رسول اللہ کی تمام تر تعلیمات کو دبا جاتے ہیں، پی جاتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں۔ رسول کی کسی بھی تعلیم کو اپنی کسی جلسے میں، اپنے کسی بھی اور پروگرام میں وہ کسی بھی نام پر کرتے ہوں، چاہے عید میلاد کے نام پر کرتے ہوں، چاہے کسی اور نام پر کرتے ہوں، جلسے جلوس کے نام پر کرتے ہوں، رسول اللہ کی باتوں کو دبا جانا ان کا اپنا شیوا، اپنے اماموں کی باتوں کو ابھارنا ان کا شیوا، ملاؤ تعلیمات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ملاؤ عقیدے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق اہل حدیثوں کے اور اپنے عقیدوں سے ملا کر دیکھ لو کہ طریقہ کس کا زیادہ بہتر، محبت کس کی زیادہ اچھی، لگاؤ اور والہانہ محبت کس کی زیادہ کامل۔ اس عقیدے کے مقابلے میں کائنات کے کسی بھی دوسرے فرقے کا عقیدہ لگ نہیں سکتا، یہ ایک دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ جو میں نے عقیدہ اپنے رسول کے تعلق سے اہل حدیث علماء کا اور اہل حدیث عوام کا دینا چاہا، آج آپ کو بتانا چاہا ہے، حالانکہ وہ آیت کریمہ کی تشریح ابھی باقی ہی رہ گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تم اپنے رسول پر صلاۃ و سلام بار بار کثرت سے بے تحاشا پڑھتے رہا کرو۔